السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ عزیز سامعین، آج ہم پارہ نمبر 12 وما من دابہ کے عملی نکات سنیں گے انشاءاللہ۔ پارہ نمبر 12 میں سورہ ہود ہے اور سورہ یوسف کے 6 رکوع ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم سورہ ہود کے عملی نکات سنتے ہیں۔ گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے اور اللہ ہی کی طرف پلٹنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمے ہے، اسی کو خالق اور رازق جانے۔ اس دنیا میں ہم کو بھیجے جانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آزما کر دیکھیں گے کہ کون ہم میں سے بہتر عمل کرتا ہے، لہٰذا اس دنیا کی زندگی میں ہم کو اعمال صالحہ کرتے رہنا چاہیے۔ مصیبتوں میں مایوس نہ ہوں اور ناشکری نہ کریں، بلکہ صبر کا مظاہرہ کرتے رہیں اور نعمتوں پر نہ تو پھولے سمائیں اور نہ اکڑیں، بلکہ شکر کا مظاہرہ کرتے رہیں۔ طالب دنیا کو دنیا ہی میں سارا پھل دے دیا جاتا ہے۔ ہماری فکر آخرت کی اور ثواب آخرت کی ہونی چاہیے تاکہ اجر و ثواب وہاں جانے کے بعد ملے۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ مومنوں کو کامیابی سے نوازتا ہے، لہٰذا ہم کو اپنا ایمان مضبوط رکھنا ہے اور راہ حق میں جد و جہد کرتے رہنا ہے۔ استغفار کی کئی برکتیں بیان کی گئی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ سمجھیں۔ کسی بھی نیک شخص کی نسبت یا کسی نیک آدمی کے خاندان میں سے ہونا کچھ کام آنے والا نہیں ہے، ایمان اور عمل صالح ہی کام آئیں گے۔ یہ درس ہمیں کئی انبیاء کرام کی زندگیوں سے ملتا ہے۔ پہلی قوموں کی عبرتناک مثالوں سے سبق حاصل کریں اور برائیوں سے اپنا دامن بچا کر رکھیں۔ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، تو ہماری فکر اور اہتمام نیکیوں کا ہونا چاہیے۔ راہ حق میں ثابت قدم رہنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اللہ کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں، ایسے ظالموں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ ہمیں اپنا دامن اور اپنی صحبت ایسے لوگوں سے دور رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ عذاب کا فیصلہ کر دیتے ہیں تو پھر کوئی اسے روکنے کا بل بوتا نہیں رکھتا۔ اللہ سے ہم سب بندے اور بندیوں کو سلامتی اور برکتیں مانگنا ہے۔ ہر جاندار اللہ کے قبضۂ قدرت میں ہے، لہٰذا خوف اور خشیت صرف اللہ ہی کا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ایسی سزا دیتا ہے اور وہ ایسے برباد ہوتے ہیں گویا کہ وہ کبھی بسے ہی نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اللہ ہی کے لیے اپنے آپ کو سونپ دینے، اپنے آپ کو سپرد کر دینے کا نام ہی اسلام ہے، اور ہمیں ایسے ہی مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچے اور پکے مسلمانوں میں سے شامل فرمائے۔ سورہ یوسف کے عملی نکات سنتے ہیں۔ سب سے پہلا نکتہ یہ ہے کہ قرآن مجید ہمارے سامنے انتہائی بہترین انداز میں واقعات اور حقائق بیان کرتا ہے، جن کو سن کر ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا اور اپنے اندر تبدیلی لانا چاہیے۔ اس دنیا میں مشیت الہی چلتی ہے، وہی کچھ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ کی مشیت ہوتی ہے، تو ہم کو توکل اور بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں خوب بلندی پر پہنچا دیتے ہیں، چاہے مکر اور چال چلنے والے کچھ بھی کر لیں، اس بات پر ہمیں یقین کامل ہونا چاہیے۔ اپنے کردار کو یوسف علیہ السلام کے کردار کی طرح پاک و صاف رکھنا ہے کہ پاکیزہ کردار والے ہی اللہ کے محبوب اور اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، اور یوسف علیہ السلام کی طرح کا کردار
ہر مومن مرد اور مومن عورت کا ہونا چاہیے۔ اپنے مستقبل اور اپنی آخرت کی فکر کریں اور اس کے لیے ابھی سے تیاری شروع کر دیں تاکہ وہاں جانے کے بعد ہمیں کامیابی اور سرخروئی حاصل ہو سکے۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ سخت مشکل حالات میں بھی دعوت اللہ کا کام، تبلیغ دین کا کام جاری رکھنا چاہیے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں قیدیوں کے سامنے دعوت توحید پیش کی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں ان احکامات پر عمل کرنے اور عمل کروانے کی توفیق دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔